صاحب اس بات سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے ایران جیسے چھوٹے سے ملک کی عسکری طاقت کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اور حالیہ جنگ میں تو ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کا سامنا ہے۔ تو کیا ایران یہ جنگ ہارنے جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایران ان دونوں بڑی طاقتوں کا بڑی جواں مردی سے مقابلہ کر رہا ہے، اور اس جنگ میں اس کی فتح یقینی ہے۔ کیسے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ صاحبو، ہم یہاں کم از کم 6 ایسے عوامل کا ذکر کریں گے کہ جن کی بنیاد پر یہ بات مکمل وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی ایران کو تسخیر نہیں کر سکیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، میزائلوں کا وسیع ذخیرہ۔ ایران کی زمینی اور فضائی طاقت تو قابل ذکر نہیں، لیکن اس کا میزائل پروگرام اس کی اصل طاقت ہے۔ ایران کے پاس 300 سے 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والے کم از کم 2500 میزائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی میزائل تمام تر اسرائیل اور خلیجی ممالک میں واقع تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران نے اب تک جنگ میں ان میزائلوں کا بڑا کامیاب استعمال کیا ہے۔ اس کی ایک مثال قطر میں واقع العدید نامی امریکی ایئر بیس پر دفاعی نظام کی تباہی ہے، جس سے امریکہ کو $1.1 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کے ذخیرے میں ابھی 2200 سے زائد میزائل موجود ہیں، جبکہ ایران ماہانہ 100 سے زائد میزائل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی ڈرونز بھی دشمن کے لیے خاصی پریشانی کا باعث ہیں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روس جیسے بڑے ملک نے ایران سے $3 ارب کے عوض یہ ڈرون خریدے ہیں۔ اور اب سب سے اہم بات، اور وہ یہ کہ ایران چین سے حاصل کردہ سیٹلائٹ بے-ڈو 3 سے لیس ہے، جس کے باعث اس کے داغے ہوئے میزائل اور ڈرون ٹھیک ہدف پر جا کر چوٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، انتہائی کم پیداواری لاگت۔ ایرانی میزائلوں کی پیداواری لاگت انتہائی کم ہے، جبھی تو ایران نے ہزاروں کی تعداد میں ان میزائلوں کو ذخیرہ کر رکھا ہے، جن کے نام ہیں شہاب، قائم، فتح، قدر، خرم شہر اور ذوالفقار وغیرہ۔ جب ایران ایک ہی وقت میں درجنوں میزائل نشانے پر داغتا ہے تو اسرائیلی آئرن ڈوم جیسا ریسیپٹر نظام بھی ان کی بڑی تعداد کی وجہ سے ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جہاں ایران کے ایک میزائل حملے کی قیمت $20 کروڑ بنتی ہے، وہیں انہیں روکنے کے لیے دشمن کے $130 کروڑ خرچ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ہتھیاروں کے ذخیرے کی زیر زمین گہرائی میں موجودگی۔ ایرانی ہتھیاروں کا ذخیرہ زمین کے نیچے اتنی گہرائی میں محفوظ ہے کہ اوپر سے کتنی ہی شدید بمباری کیوں نہ ہو، اس پر آنچ تک نہیں آ سکتی۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے بالائے زمین تنصیبات کو تو تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زمین کے نیچے 500 میٹر گہرائی میں محفوظ ذخیرے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایرانی عسکری ذخیرے کو مکمل طور پر ختم کرنا ناممکن ہے۔ نمبر 4، آبنائے ہرمز پر کنٹرول۔ عمان اور ایران کے درمیان واقع آبنائے ہرمز خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ یہ وہ آبی گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کے بیشتر ممالک کو تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ ان ممالک میں چین، بھارت، جاپان، پاکستان، جنوبی کوریا، یورپ کے کئی ممالک اور خود امریکہ بھی شامل ہے۔ آبنائے ہرمز سمندری راستوں سے ہونے والی تیل کی 31% ترسیل کا ذمہ دار ہے۔ ایران نے اس تجارتی گزرگاہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں مہنگائی بڑھے گی اور عالمی معیشت زوال پذیر ہوگی۔ دنیا کی بڑی معیشتوں نے تو جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔ نمبر 5، حماس، حوثی اور حزب اللہ، مزاحمت کا محور۔ حماس، حوثی اور حزب اللہ جیسی مسلح تنظیمیں ایران کی مدد سے
خطے میں امریکہ اور اسرائیل سمیت بڑی طاقتوں کی جارحیت کے خلاف برسر پیکار رہی ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ تنظیمیں کمزور ضرور ہی ہیں، لیکن ان میں اب بھی مزاحمت کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ حزب اللہ نے حال ہی میں اسرائیلی شہر ضیفات میں حملہ کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔ حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل نے بھی ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ تینوں گروہ اس جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کو خصوصاً کئی محاذوں پر انگیج کر کے اس کی صلاحیت کو کمزور کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ نمبر 6، قومی اتحاد۔ ایرانی قوم متحد ہے۔ اس اتحاد کی بنیاد اس کی ہزاروں برس پرانی تہذیب، اس کا انقلابی نظریہ اور اس کا مزاحمتی بیانیہ ہے۔ جس طرح ایرانی قوم لاکھوں کی تعداد میں بیرونی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکلی ہے، اس نے ملک میں قیادت کی تبدیلی کے مذموم امریکی عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ صاحبوں امریکہ اور اسرائیل فوجی طاقت کے اعتبار سے بھلے ہی ایران پر حاوی ہوں، لیکن اگر ایران اس جنگ کو مزید طول دینے میں کامیاب ہو گیا تو دشمن اپنے ناکام عزائم کے حصول میں ناکام ہو جائے گا، کیونکہ بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے باعث ہر طرف سے جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ زور پکڑے گا۔ اور اب تک کی جنگی صورتحال بتا رہی ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام اس جنگ کو مزید طول دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حماس، حوثی اور حزب اللہ کی حمایت بھی دشمن کو اس کے اہداف سے مسلسل دور کر رہی ہے۔ خلیجی ممالک میں بگڑتی معاشی صورتحال تو پہلے ہی جنگ بندی کا تقاضا کر رہی ہے۔ ایسے میں کیا چین اور روس اپنا سفارتی وزن ایران کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے؟ ایران نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اس دو ٹوک اعلان کے پیچھے کوئی دیوانگی نہیں، بلکہ قوت ایمانی، عزم عالی شان اور جذبہ جہاد کار فرما ہے، اور یہ وہ صفات ہیں جو میدان جنگ میں کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہیں۔